آپ نے ابھی حال ہی میں مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک انٹرویو سنا ہوگا جس میں وہ کھلے الفاظ میں ایم کے چیف اسد الدین اویسی کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کی پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ ان کی اسی انٹرویو کے بنا پر ہندوستان کے مسلمانوں میں ابھی کافی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کے اس انٹرویو کا جواب مفتی اسماعیل مالیگاو نے دیا، اور مولانا محمود مدنی صاحب کو کرارا جواب دیتے ہوئے کھری کھری سنا ڈال۔ آپ کو مفتی اسماعیل صاحب کی یہ باتیں ضرور سننی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے انٹرویو پہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت والا نے جو بولا ہے نا کہ لاکھوں کی خالی پاگلوں کی بھیڑ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اکیلے سمجھدار ہیں؟ کیا ہندوستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ پاگل ہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے محمود مدنی صاحب کہ ان پاگلوں کی بھیڑ کے اندر ایک پاگل ہے جس کا نام ہے مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤ، جو ایم کی سیٹ سے مالیگاؤ سے ایم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مفتی اسماعیل دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہے۔ اگر وہ پاگلوں کی بھیڑ میں وہ بھی پاگل ہے تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان کے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ پاگلوں کی بھیڑ کے اندر اندھا دھند چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھ لو تلنگانہ کے الیکشن کے اندر کیا ہوا۔ ارے بھائی صاحب، تھوڑا سیاست کا بھی واقفیت رکھا کرو اور سیاست کا بھی مطالعہ کیا کرو کہ کون سی پارٹی کون سی اسٹیٹ سے کتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑتی ہے۔ تلنگانہ کا جو ویدھان سبھا کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر ایم کا گٹھ بندھن تھا، KCR جو سابق چیف منسٹر تھے چندر شیکھر راؤ، ان کی پارٹی سے گٹھ بندھن تھا، اور گٹھ بندھن ہوتے ہوئے ایم نے تلنگانہ کے اندر صرف 8 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، اور ان 8 سیٹوں میں سے حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف کے اندر ان 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پر ایم الیکشن جیتی ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 7 کی 7 سیٹیں دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے۔ پہلے وہ 60 سیٹیں ایم کے پاس تھی ہی، وہ 7 کی 7 سیٹیں الحمدللہ دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے، اور الحمدللہ وہ کام کے بل بوتے پہ لائی ہے۔ تلنگانہ کے اندر انہوں نے حیدرآباد اور اس کے اطراف کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہاں کے اسمبلی کے اندر سابق چیف منسٹر کی جب حکومت تھی تو ان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا اور مسلمانوں کا ریزرویشن پاس کروایا تھا، اور مسلم ریزرویشن کوٹے کے اندر سرکاری کوٹا بڑھوایا تھا۔ آج بھی کانگریس کی حکومت آئی ہے تو کانگریس کی حکومت کو بھی وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، اور اتنا مجبور کیا ہے کہ کانگریس بظاہر ایم سے دوستی کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی اشارے اس کے بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن کے اندر حیدرآباد سے کانگریس کے MP کو ایم نے اسد الدین اویسی نے 2.5 لاکھ ووٹ سے ہرایا تھا، اور ابھی تازہ الیکشن 2024 کا BJP کے MP کو تقریباً 3.25 لاکھ ووٹ سے ہرایا ہے۔
یہ ان کا کام بتا رہا ہے. وہاں کی ان کی مسلم جنتا نے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے کام کے سلسلے کے اندر. تیسری بات یہ بولنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی پارٹی ہندوستان کے کس حصے کے اندر الیکشن لڑے گی؟ آپ بولتے ہیں اسد الدین صاحب کو کہ ان کو حیدرآباد سے باہر نہیں آنا چاہیے. مولانا بدرالدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں نکلیے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے مان لیا. مولانا بدرالدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں آئے. مولانا آسام سے باہر نہیں آئے. یہی لوک سبھا الیکشن دیکھ لو, جو ابھی تازہ الیکشن دیکھ لو, مولانا بدرالدین اجمل کو ہرانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسی کانگریس کا ہے جس کانگریس کے آپ گن گاتے ہو اور جس کانگریس کی آپ تعریف کرتے ہو. اس کانگریس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مولانا بدرالدین اجمل کو آسام کی دھوبری لوک سبھا سیٹ سے ہرایا ہے. اور یہ پول کھلا ہے ملت ٹائمز کے شمس تبریز نے, وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مہاراشٹر کے اندر ایک گستاخ نے, ایک ملعون نے, اس کمینے نے اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے. کیا آپ نے اس کے خلاف کچھ بولا؟ بس آپ کی بیان بازی آ گئی اور آپ کی بیان بازی اخباروں کے اندر چھپ گئی, اتنا ہی آپ نے کہہ دیا, آپ خاموش ہو گئے. کیا آپ نے آئین کے دائرے کے اندر روڈ پر نکل کے آندولن کیا؟ عوام کے بیچ میں جا کے عوام کو ساتھ لے کے, مسلمانوں کو ساتھ لے کے عوام کو آندولن کیا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں محمود مدنی صاحب کہ پورے ہندوستان میں سے پہلا وہ بندہ امتیاز جلیل ہے جو اس سرزمین پر اتر کر آئین کے دائرے کے اندر آندولن کیا ہے. ہماری شان کے اندر جو اس نے گستاخی کی ہے, اس ملعون نے اس کے خلاف آئین کے دائرے کے اندر آندولن کیا ہے. اور اورنگ آباد سے لے کر ممبئی تک وہ بندہ آیا ہے. اور ابھی گزشتہ کل ہی جوگیشوری کے اندر اسد بھائی آئے تھے, ان کا پروگرام تھا. چالو بارش کے اندر وہ بندہ چیخ چیخ کے مسلمانوں کو کہہ رہا تھا اس گستاخ کے مخالف اور مہاراشٹر کی حکومت کے مخالف کہ اس کو قانون کے دائرے کے اندر اس کو گرفتار کرنا چاہیے. اور پانچویں بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقف قانون بل جو حکومت لائی ہے پارلیمنٹ کے اندر ابھی پیش ہونے والا ہے, آپ نے وقف قانون بل کے لیے کچھ کیا کیا؟ کچھ ہمارے بڑے بڑے علماء, اس میں سب سے آگے پیش جو نام ہے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی, مسلم پسند لا بورڈ کے صدر ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی, یہ سارے نام مشہور ہے. اس کے علاوہ اگر میں کہتا ہوں کہ عوامی سطح پر ایک عام آدمی نے اگر کسی کے اندر حرکت ہم نے دیکھی ہے تو وہ حرکت وقف قانون وہ حرکت ہے اسد الدین اویسی صاحب کی. کتنا فکر مند ساتھی ہے وہ پتہ ہے اس قانون کے خلاف, اور گم کے بتا رہا ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اتنا نقصان ہوگا. بھائی صاحب برائے کرم ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہے, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. ہاں, آپ دوسروں کو بولتے ہو نا بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھڑکاؤ, یہ انٹرویو میں جو ساحل نے گودی میڈیا کے چینل نے جو آپ کو بولا ہے نا بھڑکاؤ, اور اس کے جواب میں آپ نے جو بھی بولا ہے, ہاں وہ جب دہرانا الفاظ نہیں چاہتا ہوں, آپ کو میں یہی رائے دیتا ہوں کہ بھڑکاؤ انٹرویو دینا بند کر دو اور بیہودہ انٹرویو دینا بند کر دو. آپ کی خاموشی امت کے لیے بہتر ہوگی. برائے کرم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ ہندوستان کے مسلمان یہ پوچھنا چاہتے ہیں, 2012 یا 13 کے اندر آپ سماجوادی پارٹی کی ٹکٹ پر راجیہ سبھا میں گئے تھے, آپ نے یو پی کے مسلمانوں کے لیے کتنا آواز اٹھائی؟ آپ نے یو پی پہ مسلمانوں کے لیے ان 5-6 سالوں کے اندر کتنا کام کیا؟ وہ ہندوستان کے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں, وہ ڈیٹا بتاؤ آپ. اس لیے آخر میں یہی مؤدبانہ درخواست ہے, آپ بڑے ہیں, عزت اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھڑکاؤ انٹرویو مت دو. برائے کرم انٹرویو دینا ہے تو صحیح انٹرویو دیا کرو, یا تو پھر خاموشی آپ کے لیے بہتر ہے.